ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ من احب ان یحبہ اللہ ورسولہ، کہ جو آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کریں، آپ سے محبت تو سارے ہی کرتے ہیں، ربیع الاول کا مہینہ گزر رہا ہے، چاروں طرف سے محبت رسول کے نعرے بھی سنے گئے اور دعوے بھی سنے گئے، لیکن یاد رکھیے یک طرفہ محبت کو ذلت ملتی ہے۔ اگر کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر بھی مجھ سے پیار کرے، تو سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرْ، تو وہ آج بھی دیکھ سکتا ہے کہ آیا اللہ کے محبوب پیغمبر کی محبت کے میں قابل ہوں یا نہیں ہوں۔ ایک تو ہے نا موت کے وقت تو سب کو پتا چل جاتا ہے کہ میں اس محبت کے قابل ہوں یا نہیں ہوں، لیکن اگر کوئی آج آنکھ کھولنا چاہتا ہے، آج پتہ کرنا چاہتا ہے، آج سمجھنا چاہتا ہے کہ آیا میں اللہ کے محبوب پیغمبر کی محبت کے قابل ہوں یا نہیں ہوں، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو وہ آج بھی اپنے دل سے اس کا جواب لے لے، فَإِن كَانَ يُحِبُّ الْقُرْآنَ فَهُوَ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہ آیا اس کے دل میں قرآن پاک کی محبت ہے، قرآن پاک پڑھتے وقت سنتے وقت اس کے دل کو سکون ملتا ہے۔ اگر اس کے دل میں قرآن پاک کی محبت ہے تو وہ آج ہی یقین کر لے اللہ بھی اس سے پیار کرتا ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر بھی اس سے پیار کرتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن پاک مجھے اور آپ کو تو بڑی آسانی سے مل گئے ہیں۔ کسی مدرسے میں چلے جائیں، کسی مسجد میں چلے جائیں، ہر جگہ سے ہمیں قرآن پاک آسانی سے مل جاتا ہے،
لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن پاک اتنی آسانی سے نہیں ملا تھا. آپ نے اس کے لیے بڑی مشقت اٹھائی ہے، آپ نے اس کا بڑا بوجھ برداشت کیا ہے. میرے صاحب، اگر میرے باپ نے محنت کر کے کوشش کر کے ایک ایک ٹکا جمع کر کے میرے لیے محل بنا دی ہے، میرے لیے مکان بنا دی ہے، تو جتنی اس مکان کی میرے باپ کو قدر ہے اتنی مجھے قدر نہیں، کیونکہ مجھے مفت میں مل گیا ہے. یہ قرآن پاک بھی مجھے اور آپ کو مفت میں مل گیا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اتنی مشقتیں اٹھائی ہیں کہ انسان سوچے تو انسان کا دل کانپ جاتا ہے. صحابہ بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم میں تشریف فرما ہوتے، جبریل امین قرآن پاک لے کر آتے تو آپ کی سانسیں اکھڑ جاتی تھی، سانس رکنے لگتا، خراٹوں کی آوازیں آنے لگتی، آپ کے چہرے کی رنگت بدل جایا کرتی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مشقت میں ہوتے تھے کہ ہم سے آپ کی شکل دیکھی نہیں جاتی تھی، ہم آپ کے اوپر چادر ڈال دیا کرتے تھے. یہ مشقت آپ نے کس کے لیے برداشت کی ہے؟ قرآن پاک کو حاصل کرنے کے لیے. امی ایسا فرماتی ہے مدینہ پاک میں سخت سردی کا موسم ہوتا، سخت سردی کا، اور مدینہ پاک کی سردی ہم نے دیکھی ہے، پاکستان میں اس طرح کی سردی نہیں پڑتی. پچھلی دفعہ جب عمرے پہ گئے تھے تو سردی ہم نے ادھر کی دیکھی ہے، پاکستان میں اس طرح کی سردی نہیں پڑتی جس طرح کی سردی کے موسم میں مدینہ پاک میں پڑتی. میری امی عائشہ فرماتی ہے سخت سردی کے موسم میں اگر جبریل امین میرے محبوب پیغمبر کے پاس وہی لے کر آتے، قرآن پاک لے کر آتے، وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَسَّدُ عَرَقًا، میرے محبوب پیغمبر کے پسینے چھوٹ جایا کرتے تھے. آپ کی پیشانی سے پرنالے کی طرح پسینہ بہ رہا ہوتا تھا. میرے حضرت یہ مشقت کوئی ایک بار کی نہیں ہے، کوئی ایک دن کی بات نہیں، 23 سال اور ایک ایک دن میں کئی بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن پاک کو اس انداز سے حاصل کیا ہے. صحابہ بیان کرتے ہیں کہ آپ اونٹنی پہ سوار ہوتے، جبریل امین قرآن پاک لے کر آتے تو اونٹنی سے آپ کا بوجھ برداشت نہ ہوتا، وہ زمین پہ بیٹھ جاتی. جب تک جبریل امین واپس نہ جاتے وہ اپنی گردن کو حرکت دیتی رہتی، کبھی سر کو نیچے کرتی، کبھی اوپر اٹھاتی، کبھی زمین کو لگاتی، کبھی اوپر اٹھاتی. ہم سمجھ جاتے کہ یہ اونٹنی بڑی تکلیف میں. سیدنا زید کہتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پہلو میں بیٹھا ہوا تھا، سائڈ پہ بیٹھا ہوا تھا، فاخذہ علی فاخذی، آپ کی ران میری ران پہ تھی، اچانک ہی آپ کی ران بوجھل ہونے لگی، بھاری ہو گئی. کہتے ہیں اتنا وزن پوری زندگی میں نے کبھی محسوس نہیں کیا. مجھے ایسے لگ رہا تھا زید آج تیری ٹانگ ٹوٹ جائے گی. اور کاتب وحی عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ پوچھ لیا تھا حل تحس بالوحی یا رسول اللہ کے حبیب، کیا جب جبریل امین آپ کے پاس وحی لے کر آتے ہیں، قرآن پاک لے کر آتے ہیں، تو کیا آپ کو کوئی تکلیف محسوس ہوتی ہے؟
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں برس پڑی. آپ نے فرمایا عبداللہ ما من مرت یوحا الی الا ظننت ان نفسی تقبض. اے عبداللہ کئی دفعہ تو ایسے لگتا ہے جیسے میری جان نکل جائے گی. اور بخاری شریف کی پہلی کتاب کتاب الوحی میں نے پڑھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ابتدائے قرآن کی پہلی سورت آئی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس گھر پہنچے تو آپ کا پورا جسم کانپ رہا تھا. کبھی تاری ہے اور آپ نے کہا مجھ پہ چادر ڈالو. آپ پہ چادر ڈال دی گئی. کافی دیر کے بعد آپ کی طبیعت سنبھلی. سیدہ خدیجہ قدموں میں بیٹھ گئی. میرے سر کے تاج، میرے سردار، کیا ہوا؟ آپ روتے ہوئے فرماتے خدیجہ خشیت علی نفسی، آج تو میری جان نکلنے لگی تھی. پھر میں کہہ سکتا ہوں وہ میرے محبوب پیغمبر کا کچھ نہیں لگتا جس نے ربیع الاول جھنڈیوں میں گزار دی ہے، ربیع الاول چونے بکھیرنے میں گزار دی ہے، ربیع الاول ڈیک لگا کے گانوں میں گزار دی ہے، اور اس کا تعلق قرآن پاک سے نہیں ملا. جس کا تعلق قرآن سے نہیں ہے اس کا تعلق میرے محبوب پیغمبر سے نہیں ہے. ربیع الاول میں محبت بڑھتی تو چاہتا اپنے بیٹے کو کہتا بیٹا میرے محبوب پیغمبر نے قرآن پاک کو بڑی مشقت سے حاصل کی ہے، یہ مہینہ ہم نے قرآن پاک کو سیکھنا ہے، بیٹو فلاں صورتیں زبانی یاد کرنی. اگر ایسا شوق آیا تو محبت مبارک ہو، شوق نہیں آیا دھوکہ مت دو. یہ محبت کو بازاری محبت نہیں ہے، لڑ بازی والی، شولے بازی والی. یہ تو نے بازاری عشق اور محبتیں دیکھی ہے، لیکن یاد رکھ یہ محبت بازار والی نہیں ہے. یہ محبت صحابہ جیسی اللہ کو چاہیے. اللہ کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. محبت رسول ایمان ہے. یہ ایمان ایسے لاؤ جیسے صحابہ اکرام لائے. وہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن سکھاتے تھے. وہ جھنڈیے سکھانے والے اس دور میں جھنڈیے نہیں تھی، چونے نہیں تھے، نعرے بازی نہیں تھی، لیکن صحابہ اس محبت کا اظہار کیسے کرتے تھے؟ وہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتے تھے. جس کے پاس ایک بیٹا ہے اس نے ایک حافظ قرآن بنایا، جس کے پاس دو بیٹے ہیں اس نے دونوں حافظ قرآن بنائے، جس کے پاس تین ہے، جس کے پاس چار ہے، جس کے پاس پانچ ہے، اس نے پانچوں بیٹے حافظ قرآن بنائے. تیری میری یہ حالت ہے، جو سکول نہیں چلتا اس کو کھاتے ڈالو مدرسے والوں کے. لیکن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے تھے نا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ہمارے حبیب نے اس کو حاصل کرنے کے لیے کتنی محنت کی. وہ پھر اپنے بچوں کو حافظ قرآن ہی بناتے تھے، بھلے کتنے ہی بیٹے کیوں نہ ہو جائے. میں نے صحیح البخاری میں پڑھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جوڑے کو شادی کے بعد برکت کی دعا دی تھی. برکت کی دل پہ ہاتھ رکھ کے سننے والی بات ہے. ان کی محبت کی داستانیں کیسی داستانیں تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر ہے. کانت لہما تسعۃ اولاد، اللہ پاک نے اس جوڑے کو 9 بیٹے عطا کیے تھے. 9 بیٹے. اور ان کی محبت کو، اس جوڑے کی محبت کو میں نے بخاری میں پڑھا ہے، کلہم قد قرأ القرآن. وہ بھی تو ماں باپ تھے، انہوں نے اپنے 9 کے 9 بیٹوں کو سب سے پہلے حافظ قرآن بنایا. تو
تو مسجد میں لے جانا اپنے بچوں کی توہین سمجھتا، تو سردار ہے، تو وڈیرا ہے، بچہ مسجد میں جا کے سپارہ بھی نہیں پڑھ سکتا اور تو خوش فہمی میں مبتلا ہے میں سب سے بڑا عاشق رسول ہوں۔ یاد رکھیے آپ کی محبت اس کو ملتی ہے، اللہ کی محبت ہو، اللہ کے محبوب پیغمبر کی محبت ہو۔ یہ محبت کی پہلی سیڑھی سمجھے، جس کا تعلق قرآن سے ہے اس کا تعلق اللہ کے پیغمبر سے ہے، جس کا تعلق اللہ کے محبوب پیغمبر کے ملی ہوئی کتاب قرآن پاک سے نہیں ہے، اس کا تعلق میرے پیغمبر سے نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے سیدنا ابی بن کعب کے پاس پہنچے، کھڑے ہو گئے، اللہ کے حبیب آپ میرے پاس چل کے تشریف لائے۔ اللہ کے حبیب آپ پیغام بھیجتے، غلام آپ کے پاس آ جاتا۔ آپ نے فرمایا ابی میں تیرے پاس اپنی مرضی سے تو نہیں آیا، ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک القرآن، ابی آپ کی طرف مجھے میرے رب نے بھیجا ہے کہ ابی کو جا کے قرآن سنا، مجھے اللہ نے تجھے قرآن سنانے کا کہا ہے۔ سیدنا ابی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، روتے ہوئے عرض کرتے اللہ کے حبیب اسمانی اللہ، اللہ نے یہ کہا ہوگا کسی کو آپ سنائیں یا اللہ نے عرش میں میرا نام لیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو ہے، آپ نے فرمایا ابی سماک اللہ، آج عرشوں کے مالک نے عرش پہ تیرا نام لے کے کہا ہے کہ ابی آپ کی امت کا قاری ہے، اس کو جا کے قرآن سناؤ۔ ادھر تو پروٹوکول اس کو ملتا ہے میرے صاحب جس کے پاس قرآن کی ڈگری ہوتی۔ تجھے پتہ نہیں کسی نے بائی پاس غلط بتا دیا ہے، کسی نے شارٹ کٹ راستہ تجھے مجھے غلط بتا دیا ہے، بس سال میں ایک دن جلسہ کروا لے، سال میں ایک دن میلاد منا لے، تجھ سے بڑا عاشق کوئی نہیں۔ یہ ایک دن کی محبت نہیں ہے میرے صاحب، یہ موت تک کی محبت ہے۔ ایک دن کی محبت کون سی مشکل کام ہے، یہ تو آپ کسی کو بھی 1000 کا نوٹ دینا وہ شام تک آپ کے نعرے لگاتا پھرے گا، یہ وہ محبت نہیں ہے جو آپ نے سمجھی ہے۔ یہ محبت صحابہ جیسی ہو۔ ابی بن کعب کے پاس کون سی ڈگری تھی کہ اللہ نے ان کا نام لیا؟ اللہ کے محبوب پیغمبر ان کے پاس چل کے آئے، کیا ان کے پاس کوئی لمبا چوڑا بزنس تھا، کچھ سونا چاندی تھا، کوئی عالی شان گھوڑوں جیسی سواریاں تھی؟ نہیں، ان کے پاس قرآن پاک کی ڈگری تھی، وہ قرآن پاک خوبصورت سے پڑھتے تھے، وہ قرآن پاک کی قدر کرنے والے تھے۔ اللہ کے ہاں بھی تعلق قرآن پاک والوں کا ہے، اور میرے محبوب پیغمبر کے ہاں بھی پھر سب سے اعلیٰ مقام ان کا تھا جن کے پاس قرآن پاک کی ڈگری تھی۔ دیکھنا احد کے شہداء ہیں، ادھر کو کسر باقی رہ جاتی۔ احد کے شہداء کون شہداء؟ جو کتنے خوش نصیب تھے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھی، آپ کے خطابات سنے، آپ کی خدمت کی، دن میں کئی بار آپ کے چہرہ پاک کا دیدار کرنے والے۔ لیکن ان سے بھی بڑھ کر یہ تو وہ ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے کرتے اپنی جان قربان کر دی۔ اس تو جہاد میں بھی کوئی شک نہیں تھا، یہ تو اللہ کے محبوب پیغمبر کے ساتھ مل کر آپ کا دفاع کرتے کرتے انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ ادھر کوئی
شان کی کسر باقی رہ جاتی. لیکن صحابہ بیان فرماتے ہیں، صحیح البخاری میں، صحیح مسلم میں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ میرے صحابہ 3-3 4-4 کی ایک ایک قبر بنا دو. لیکن جب کسی 3-4 کی قبر تیار ہو جائے تو مجھے اطلاع ضرور دینا، مجھے پہلے اطلاع دینا، میں خود حاضر ہوں گا. میں نے ہر ایک کی تدفین پہ حاضر ہونا ہے، مجھے اطلاع دینا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی جاتی، اللہ کے حبیب ایک قبر تیار ہو چکی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، اللہ کے حبیب ان 3-4 کے لیے یہ قبر تیار ہے. آپ قریب آ کے صحابہ کہتے ہیں ہم سے ایک سوال کرتے تھے، ایک سوال جو تو نے محبت اور گستاخی کا معیار سمجھا ہے، جو مجھے تجھے اس معاشرے میں سکھایا گیا ہے، میرے صاحب غصہ نہ کرنا، وہ اور ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال نہیں کیا تھا کہ بتاؤ ان میں سے میرا میلاد منانے والا کون ہے، جھنڈیاں لگانے والا کون ہے، چونے بخیر نعرے کس نے لگائے زیادہ. یہ بھی نہیں پوچھا کہ ان میں سے مجھے بتاؤ سب سے زیادہ میرے پیچھے نمازیں کس نے پڑھی، یہ بھی نہیں پوچھا. ان میں سے سب سے زیادہ میری خدمت کون کرتا تھا. یہ نوری علم ہے، نوری علم کے استاد کی سوچ جو اس وقت تھی آج بھی وہی ہے. اس علم کا استاد خدمت سے راضی نہیں ہوتا، سبق سے راضی ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں پوچھا میری خدمت کرنے والا کون تھا، یہ بھی نہیں پوچھا آج کس نے زیادہ جنگ لڑی ہے، ان میں سے کافروں کو کس نے زیادہ مارا ہے. نہیں، صحابہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی سوال کرتے تھے، وہ میرے صحابہ ان 3-4 میں سے مجھے بتاؤ ایہم اکثر اخذا للقرآن، ان میں سے قرآن کس کو زیادہ آتا ہے، قرآن کا قاری کون ہے، ان میں سے خوبصورت آواز سے قرآن کون پڑھتا ہے. صحابہ بیان کرتے، ہم اشارہ کرتے، اللہ کے حبیب ان میں سے تو یہ قاری تھا، یہ قرآن بڑا پیارا پڑھتا تھا، یہ قرآن سے بڑی محبت کرتا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود لاحد میں اترتے اور آپ فرماتے یہ پہلے مجھے پکڑاؤ، جو قرآن سے زیادہ محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس کو لاؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اس کو لاحد میں اتارتے، عزت دیتے، پروٹوکول دیتے، اور آپ کیا فرماتے، انا علی ہؤلاء شہید یوم القیامہ، اور میرے صحابہ ان کے ایمان کی گواہی قیامت کے دن میں دوں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی تعلق قرآن والے سے، میرے محترم فرقہ وارانہ سے نکلو باہر، قرآن پاک سے تعلق جوڑو، اپنا بھی، اپنی اولاد کا بھی، اپنے آپ کو بھی قرآن پاک سکھائیں، اپنی اولاد کو بھی سکھائیں، حفظ کروائیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں. علماء تشریف لا چکے، آخری بات عرض کرتا ہوں، بات ختم کرتے ہیں. اللہ پاک نے یہ جو قرآن پاک ہمیں دی ہے، اللہ پاک نے اس کے لیے کوئی عمر کی قید بھی نہیں رکھی. اب تو 30 سال ہوگی تیری عمر، 40 سال ہو گئی، اب تو 50 سال کا بابا ہو گیا ہے، اب قرآن تو سیکھ نہیں سکتا، تیری عمر گزر چکی ہے. نہیں نہیں، 40 سال کی عمر کیوں نہیں، اور 40 سال کی عمر میں قرآن سیکھنا تو میرے محبوب پیغمبر کی سنت ہے. جو صحابی 40 سال کی عمر میں مسلمان ہوا، اس نے ادھر سے ہی قرآن سیکھنا شروع کر دیا. کسی کی عمر 50 سال تھی، اس نے 50 سال میں قرآن سیکھا ہے. کسی کی زبان اٹکتی تھی، زیادہ سبق یاد نہیں کر سکتے تھے،
کو جتنا یاد ہوتا اس نے اپنے آپ کو قرآن کو یاد کرنے میں لگا دیا، یاد کرنے میں۔ دیکھ جس طالب علم کی، جس اسٹوڈنٹ کی بات میں کرنا چاہتا ہوں، بوڑھا ہے، زبان اٹکتی ہے، زیادہ سبق یاد نہیں کر سکتا، آدھا سپارہ پاؤ صفحہ ورق نہیں یاد ہوتا، صرف ایک آیت یاد کر سکتے، ایک آیت۔ اللہ پاک تو دل دیکھتا ہے نا، شان دینے کے لیے اس کے دل میں عزت کتنی ہے، اس کے دل میں لگن کتنی ہے، اس کے دل میں پیار کتنا ہے۔ دل قرآن کی محبت سے بھرا ہوا تھا، بھلے وہ تو آنکھوں سے بھی نبینے تھے، ان کو دکھائی بھی نہیں دیتا تھا، لیکن قرآن کا شوق بڑا تھا، ہر روز ایک آیت کا سبق سیکھتے تھے، ایک آیت کا۔ آج عبداللہ بن ام مکتوم گھر سے نکلے ایک آیت سیکھنے کے لیے، وہ بھی کیا؟ اللہ کے محبوب پیغمبر سے محبت کرنے والے شائی لوگ تھے، اللہ کی قسم، جو گلی کی خوشبو سے اندازہ لگا لیتے تھے کہ ہمارے حبیب اس طرف گئے ہو گئے۔ گھر سے نکلے، جس راستے سے خوشبو آئی اس طرف ہی نکل پڑے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے جا رہے، حتیٰ کہ جب آپ کی خوشبو زیادہ محسوس ہونے لگی تو وہی جو غم سوار تھا، جس مقصد کے لیے گھر سے نکلے تھے، وہی بول دیا، علمنی آیت یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب ایک آیت کا مجھے سبق سکھا دے۔ عبداللہ بن ام مکتوم آپ سے ایک آیت سیکھنے کے لیے آیا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کے سرداروں کے پاس بیٹھے ہوئے، جنہوں نے شرط لگائی ہوئی ہے کہ اگر آپ ہمیں اپنی بات سنانا چاہتے ہیں تو جب آپ ہمارے پاس ہوں تو یہ غریب لوگ آپ کے پاس نہ آیا کریں، ہماری توہین ہوتی ہے، ہماری انسلٹ ہوتی ہے، ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے کہ یہ غریب چھوٹے طبقے کے لوگ ہمارے برابر بیٹھے۔ اب عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو چونکہ نظر نہیں آتا تھا، ان کو پتہ ہی نہیں چلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کن کے پاس بیٹھے۔ ان کو تو ایک ہی غم سوار تھا کہ اگلی آیت کا میں نے سبق لینا ہے۔ انہوں نے وہی بولا، بار بار بولا، علمنی آیت یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب مجھے ایک آیت سکھا دے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتھے پہ بل چڑھایا، دل میں جو آیا سو آیا، میں قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ آپ نے ماتھے پہ بل چڑھایا اور تھوڑا سا منہ پھیرا ہے۔ اللہ پاک کو اپنے حبیب کی یہ ادا پسند نہیں آئی۔ اللہ پاک نے اس نبی نے اسٹوڈنٹ اور قرآن کے طالب علم بیٹھے ہو، تمہاری بڑی شان ہے، مت احساس سے کم طریقہ شکار ہوا کرو، فلاں ڈگری لے گیا، فلاں یہ لے گیا، فلاں یہ لے گیا۔ میرے گاؤں میں ایک آدمی نے میٹرک میں پورے حویلی لکھا کو ٹاپ کیا ہے، اور اس کا رزلٹ یہ نکلا ہے، پچھلے دنوں اس نے ماں کے سر پہ مکہ مارا ہے، اس کا آدھا دماغ بند ہو گیا۔ میرے صاحب، اپنے بچوں کو سکول پڑھاؤ، لیکن یہ نوری علم ضرور سکھاؤ۔ اس نوری علم سے دور رکھو گے، دل میں اندھیرے چھا جائیں گے، پھر تو باپ نہیں رہے گا، پھر بیٹے کو تم ماں باپ کی شکل میں دکھائی نہیں دے گا، وہ یہی سمجھے گا یہ میرا سب سے بڑا دشمن ہے، میرے سب سے بڑا دشمن میرا باپ ہے، میری ماں ہے۔ اگر تو چاہتا ہے انسانوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، جدھر چاہے پھیر دے، یاد رکھ اللہ کے ہاں شان اور مقام قرآن والے کا ہے۔ قرآن سے دور کرے گا بچے کو، اللہ تیرے بیٹے کے دل سے تیری محبت، تیرا احترام نکال دے گا۔ یہ دیکھ قرآن والا ہے، ایک آیت سیکھنے والا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے ماتھے پہ بل چڑھایا اور منہ پھیرا ہے، اللہ نے فوراً اس قرآن کے طالب علم کی شان میں
قرآن نازل کر دیا. عبس وتولی، وہ جبریل امین جو کبھی قرآن لے کر آتا تھا مختلف القابات کے ساتھ، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. لیکن آج اللہ بھی جلال میں آ گئے، کوئی یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر نہیں، سیدھی سادی بات ہے. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، انہوں نے ماتھے پہ بالی چڑھا لیا، انہوں نے منہ پھیر لیا، کیونکہ ان کے پاس ایک نبینہ آ گیا تھا. وہ اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتا تھا، اپنے اندر کو نور سے منور کرنا چاہتا تھا. آپ کو فکر ان مکہ کے مشرک سرداروں کی ہے. اور جب 7ویں سپارے کا یہ مقام میری سمجھ میں آیا، میری چیخیں نکل گئی. اس شہنشاہ نے کیا کہا؟ اے میرے حبیب، لا تطرد الذین یدعون ربہم خوفا وطمعا. میرے حبیب، آپ کا کام پہنچا دینا ہے، منوانا نہیں ہے. جو مانتا ہے مانے، جو نہیں مانتا نہ مانے. لیکن آپ نے کبھی کسی مشرک سرداروں کی خاطر ان قرآن والوں کو اپنی مجلس سے دور نہیں کرنا. فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. میرے حبیب، آئندہ اگر ان قرآن والوں کو آپ مجلس سے دور کریں گے تو پھر آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے. اس لیے میرے صاحب، میرے محبوب پیغمبر کا تعلق بھی قرآن والے سے، میرے رب کا تعلق بھی قرآن والے سے. اس لیے اپنی اولاد کو باقی ڈگریوں کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی ڈگریاں ضرور دلوائیں. اس سے ہی اولاد کی دنیا بھی بہتر ہوتی ہے، آخرت بھی بہتر ہوتی ہے. والدین کا احترام قرآن سکھاتا ہے، بڑے بھائی کا احترام قرآن سکھاتا ہے، بہنوں کا ادب قرآن سکھاتا ہے، رشتہ داروں کا احترام قرآن سکھاتا ہے، استاد کا ادب و احترام قرآن پاک سکھاتا ہے. جس کے پاس قرآن نہیں ہے اس کے پاس انسانیت ہی نہیں ہے. اصل انسانیت مجھے اور آپ کو، ہماری اولادوں کو قرآن سکھائے گا. جو قرآن سے دور ہے وہ کل کائنات سے دور ہے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ